سر کل بہت اہم دن ہے. کل آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دینے کا بھی کہا ہے کہ جب تک ملاقات نہیں ہوتی. این اس ٹائم پہ اسٹارم ان اے ٹی کپ اور اس کے ساتھ یہ گورنر راج کی بات ہو رہی ہے, کریں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے دھمکی ہے؟ سب سے پہلے بات میں آئی ڈو ناٹ ایگری ود منیب's opinion. راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ ہو گئی ہے جو کہ کل ملاقات کا دن ہے. بائی دی وے I do not agree with law ministers' opinion. سر یو آر اے پی ٹی آئی ٹرول نا. No. یو ڈونٹ اگری ود اینی تھنگ. If I'm PTI troll then پھر پی ٹی اے میں سینسیبل لوگ ہی نہیں. ایشو یہ ہے کہ دیکھیے جو آپ بات کریں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آفس کی بات کریں گے جس کا براہ راست تعلق پاکستان کی سلامتی سے ہے, اور اس کو اس لیتھارجی کے ساتھ, اس انڈیفیشنسی کے ساتھ اور اس کیجول طریقے سے ڈیل کرنا. میں قانون کے طالب علم میرے بھائی حذیفہ کو میں بتا دوں کہ آرمی ایکٹ 1952 کے تحت رولز آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ نے سیکشن 8A آرمی ایکٹ کی امینڈمنٹ کا پڑھا ہوگا. اس کا فرسٹ پرووائزو اور فرسٹ ایکسپلینیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. میں بلیو کرتا ہوں ان کی میلا فیڈی ہے اور انہوں نے باقاعدہ ڈیلیگریٹ کیا ہے. ایک بہت امپورٹنٹ سی ڈی ایف کا عہدہ جو ہے جو پرائز ول ہیو ٹو بی پیڈ نا. اگر میلا فائڈے ہے No, the only thing is for me as a Pakistani citizen, you see, for the head of my armed forces is very respectable person or office to me. میں نہیں چاہتا کہ بطور شہری اس کا مذاق اڑے, اور عام لوگوں کی یہ ٹاپک یہ اسموتھلی ہونا چاہیے تھا. اگر آپ نے رولز نہیں بنائے تو آپ کی وزارت دفاع کیا کر رہی ہے, آپ کے جو دوسرے لا آفیسز کیا کر رہے ہیں, آپ کا پرائم منسٹر آفس جو کہ آپ میں ٹاپ جو بیوروکریسی کے بھی ٹاپ ناچ ہوتے ہیں. جے ایس کا جو ہوتا ہے جوائنٹ چیف کا, وہ کوئی 78 سال سے کریٹ نہیں ہوا ہوا تھا. 100 باتوں کی ایک بات آپ کی کنوکشن ہے وداؤٹ گوئنگ انٹو دیز ڈیٹیلز کہ میلا فائڈے ہے, نیک نیتی نہیں ہے. دے ول ہیو ٹو پے ا پرائز فار دیٹ. میلا فیڈی ہے, بٹ میرا آپ سے سوال ایک اور ہے, آپ جہاں جس اینگل سے بھی دیکھیں یہ اٹس اے ڈیمیج. یہ ان کی جو نالائکی ہے, ان کی انکیپیسٹی ہے. دیکھیں یہ ہر جگہ پہ ناکام ہو رہے ہیں, اور اتنا جو امپورٹنٹ ایشو ہے سی ڈی ایف پہلی دفعہ بنا رہے ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی گلوریفائی کرنا چاہیے تھا. میں چاہتا ہوں اگر آپ دیکھیں ایک آرمی کے چیف لگتے تھے, اب وہ 3 فورسز کے چیف ہیں, تو اس کی تو ایک سیریمنی ہونی چاہیے تھی پراپر جہاں پہ ایک, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے, دنیا کو پتہ لگے. This is not only Pakistan. Pakistan is one of the most important countries of the world جو انٹرنیشنل ٹرانزیشن میں کہاں پہ جا رہا ہے. چلیں he's floated a good idea, you can take it to the Prime Minister. نہیں بالکل, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. مجھے ایک تو میلا فائڈی بالکل نہیں ہے. پی ٹی آئی کے میرے لیے قابل احترام ہے, سارے دوستوں کی عادت ہے تعیناتی چیف کی ہونی ہے یا سی ڈی ایف کی ہونی ہے. پی ٹی آئی مفت میں بیچ میں آ جاتی ہے. بھائی آپ اپنی نہیں, مجھے مکمل تو کرنے دیں. میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا, میں آپ نے میلا فائڈی جیسے لفظ استعمال کی, میں خود رہا مزہ نہیں آئے گا. مجھے وہی بات مکمل کرنے دیں, پھر آپ جو مرضی بات کریں. دیکھیے وہ آرمی چیف آپ کے نہیں ہے, وہ پاکستان کے آرمی چیف ہے. میں آپ کی بات وہ پاکستان کے سی ڈی ایف ہے. آپ میری بات مکمل کرنے دیں. That is an office which is فیصل چودھری equally صاحب, dear to me as پورے آپ پاکستانیوں میرے کے بھائی لیے. ہیں, آپ اس کو اون نہیں کر سکتے نا, یہ پاکستان کا ہوتا ہے. پی ٹی آئی جو مرضی کر لے, اللہ کے فضل و کرم سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہے. وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب کا ایک مثالی تعلق ہے, اور فیلڈ مارشل صاحب کا سی ڈی ایف کے حوالے سے بھی نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جائے گا. اور ظاہر ہے انہوں نے مئی میں ہونے والی جو جنگ تھی اس دوران ڈیلیور کیا, اور اس دوران یہ محسوس ہوا حذیفہ پہلے بتائیے کہ کے پی کے میں گورنر راج یہ ایک صرف ایک آپ تھریٹ کے طور پہ کر رہے ہیں یا یہ واقعی سنجیدگی سے اس کے اوپر غور اور کام شروع ہے؟ دیکھیں جی, کام تو کوئی شروع نہیں ہوا, لیکن گورنر راج کوئی غیر آئینی اقدام بھی نہیں ہے. اگر آئین پاکستان کے اندر گورنر راج کا ذکر ہے تو اسی لیے ہے کہ جب غیر معمولی حالات ہوں, 3 چیزیں ہیں, اگر جنگی صورتحال ہو, کوئی ایجیٹیشن ہو یا انٹرنل کوئی ایشوز ہوں تو گورنر راج لگایا جا سکتا ہے. لیکن فی الوقت گورنر راج کی آپشن تو پہلے دن سے ٹیبل پر موجود ہے. جس طریقے سر میں آپ کو دکھانا چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں. بالکل آج اعظم نذیر تار صاحب نے بھی کہا کہ یہ مارشل لاء تو ہے نہیں, آئین میں موجود ہے, لیکن اس حوالے سے شریف برادران کیا کہتے تھے جب پنجاب میں یہ آئینی آپشن استعمال ہوتا تھا یا اس کا تذکرہ ہوتا تھا, ملاحظہ کیجئے. تو حذیفہ صاحب 2009 میں بعد میں بھی بات ہوئی, ادھر تب بھی غیر قانونی غیر آئینی قرار دیا. شہباز شریف صاحب نے تو ان کو گریبر فیک ججز قرار دیا جنہوں نے توثیق کی. پھر کہا کہ دس گورنمنٹ انڈر جوڈیشل ورڈکٹ از بیسکلی یہ اس سارے کام کو ایک پریزیڈنشل مارشل لاء قرار دیا. آپ آئین میں تو ہے, صحیح کہہ رہے ہیں ویسے,
مگر وہ صدارتی مارشل لاء قرار دیتی ہے، آپ کی کیا عادت ہے اسے ویسے؟ مہر بخاری صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ماضی کے جو ہے وہ کہتے ہیں آدمی جو کہتا ہے آدمی جو کرتا ہے زندگی بھر وہ صدائیں پیچھا کرتی ہیں، آپ نے بڑا اچھا کیا وہ کلپ چلا دیا، لیکن عرض یہ ہے کہ یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہم کل گورنر راج لگانے جا رہے ہیں، اگر حالات ویسے نہ بنے، کے پی کے وزیر اعلیٰ بہیو کر رہے ہوں، مرکز کے ساتھ مل کر چل رہے ہوں، اور یہ بہیو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اس کا تعین کون کرے گا؟ میں بتا دیتا ہوں، اس کا تعین آپ دوست کریں گے، عوام کرے گی، نہیں ایویلویٹ کریں گے، نہیں میڈیا دیکھے گا نا۔ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ گورنر راج لگانے کے انتظامی طور پر یہ ناکام ہو چکے ہیں؟ اس کا فیصلہ ہم تب کریں گے کہ اگر گورنر صاحب زیر فیڈرل گورنمنٹ کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کرے گی کہ اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ پہ چڑھائی کر دیں، صوبے کی پرفارم کر رہی ہے کہ نہیں، فیڈرل گورنمنٹ پہ آپ چڑھائی کر دیں، اگر ہم دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنے کا فیصلہ کریں، آپ اس سے انکاری ہوں، اس میں رکاوٹ ڈالیں، اگر اس قسم کے انتہائی اقدامات کریں گے تب تو گورنر راج لگایا جا سکتا ہے۔ لاہور سے میاں صاحب گیلانی کی حکومت گرانے آئے تو وہ ان کا حق ہے، مگر افریدی بہیو نہ کرے تو پھر اس کو مجھے ریکارڈ کی درستی کے لیے کر رہا ہے کہ نہیں وہ آپ نے فیصلہ کرنا۔ آپ میری بہنوں جیسی ہیں، دشت کی خاک چھانتے ہوئے آپ کو بڑا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ ریکال کر لیں میاں صاحب ججز بحال کرانے آئے تھے اور ججز گجرانوالہ جب بحال ہو گئے واپس ہو گئے۔ سر میں ان کے ساتھ ہی تھی اس قافلے میں۔ ظاہر ہے آپ نے کوریج بھی کی ہوگی لائیو۔ عرض یہ ہے کہ اگر بانی تحریک انصاف کے حکم پر سہیل افریدی ایجیٹیشن کرتے ہیں، سہیل افریدی مرکز کی مرکزیت کو چیلنج کرتے ہیں، سہیل افریدی یہاں پر لاشیں لینے کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے 26 نومبر کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سہیل افریدی ہم اگر کیبنٹ میں ڈیسیژن کرتے ہیں کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کے خلاف اور سہیل افریدی اس پہ نو کہتے ہیں، تو ہمارے پاس آئین میں دو آپشنز ہیں۔ پہلی ہے عدم اعتماد، اگر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو ہم ملک کو، اسلام آباد کو جتھوں کے حوالے تو نہیں کر سکتے۔ سو گورنر راج مفروضے پہ لگے گا یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ؟ نہیں، گورنر راج آئین میں دی گئی شک کے مطابق جب اس تشریح پہ ہم پورا اتریں گے اور ہمارے آئینی اور قانونی ماہرین اس کو انڈورس کریں گے، پریزیڈنٹ اس کو انڈورس کریں گے، پھر اور آئینی دماغ بھی ادھر ہے۔ فیصل صاحب یہ کیسے فیصلہ ہوگا؟ اس کا طریقہ کار آئین میں دیا گیا ہے اور آئین کے مطابق جو ہے وہ جو سچویشنز ہے وہ اس میں گورنر اسمبلی بھیجتا ہے، پروسیس تو یہ ہوتا ہے اور پریزیڈنٹ اس کا کرتے ہیں۔ لیکن اب پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کا ایک مشترکہ اعلامیہ ہے، آپ اس کے ہماری بات سن لیجئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ جو گورنر راج لگانے کی بات کر رہے ہیں، سیاسی حالات تو معروضی حالات وہاں پہ ہیں ہی نہیں ایسے کہ آپ وہاں پہ کوئی اس قسم کا کام کر سکیں۔ ایشو یہ ہے کہ جب آپ کے اپنے بندے، آپ کے اپنے ساتھ شامل جماعتیں وہاں پہ ایگری نہیں کر رہی ہیں، پی ٹی آئی کو تو سائڈ پہ کر دیجیے، وہ تو اپوزیشن ہے، سب سے بڑی وہ حکومت ہے، تو اس کے بعد آپ جو ہیں آپ نے سر دھڑ کی بازی لگائی، ایک ایم پی نہیں توڑ سکے، اب سینیٹ کے الیکشن میں ایک ایم پی نہیں توڑ سکے۔ اینڈ گیون دیٹ ریالٹی اگر یہ لگا لیا انہوں نے، بیکاز سر آپ جانتے ہیں کہ آئینی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے تو اگر صدر بھی انیشیٹ کرے جوائنٹ سٹنگ کے اندر یہ تو بڑا سکون سے پاس کرا سکتے ہیں، مگر the backlash will there be a backlash؟ بیکلیش آپ میں بتاؤں کہ یہ اتنا unreasonable، اتنا unthinkable آئیڈیا ہے کے پی کو لے کے کہ آپ سوچ ہی سکتے۔ آپ مجھے چھوڑ دیجئے، جس کے پی میں کسی بھی جماعت کے نمائندے کو، جے یو آئی ہو، اے این پی ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون ہو، آج ایون مہر آج این ایف سی کے معاملے کے اوپر تمام جماعتیں پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس۔